نام تھا، عنوان تھا رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کی طرف پلٹو۔ قرآن سے جو مسلمانوں کی دوری ہے، مسلمانوں کو قرآن کی طرف پلٹنا چاہیے، یہ اس مہم کا عنوان تھا۔ جماعت اسلامی یہ مہم پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، یہ حالات مسلمانوں کے بہت سارے ذمہ داریاں تھے جن کو مسلمان ادا نہیں کر رہے تھے۔ ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ویسا تعلق نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں، الحمدللہ قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے جو دوری ہے، ہم قرآن سے قریب کیسے ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کو جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، یا قرآن پڑھنے کی طرف وہ متوجہ نہیں ہیں، ہم ان کو یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت ہر روز کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ یتلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، اس کی تلاوت کا حق ادا کرو دن کے حصے میں بھی اور رات کے حصے میں۔ اس کو دن میں بھی پڑھنا چاہیے اور رات میں بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ افشوہ، مسلمانوں اس کی تعلیمات کو پھیلاؤ، پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ اللہ کے تمام بندوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ مشرق میں پھیلاؤ، مغرب میں پھیلاؤ، شمال میں پھیلاؤ، جنوب میں پھیلاؤ، ہر طرف پھیلاؤ، تاکہ اللہ کا یہ پیغام جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا تھا، اور فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام میں تم پر نازل کر رہا ہوں، اس پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دو، من وعن پہنچا دو، جیسا نازل ہو رہا ہے اسی طرح پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر خدا نہ خواستہ یہ پہنچانے کا کام اگر آپ نے نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ بہت سخت آیت ہے قرآن مجید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر یہ پہنچانے کا کام آپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا
کوئی دوسرا کام آپ کرتے رہے اور یہ کام نہیں کیے تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ یہ کام کیجئے، بے خوف کیجئے، ہر ایک تک پہنچائیے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ جو ہے بہت بڑی ذمہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہنچانے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیے؟ 23 سال تک یہ کام کرتے رہے، 23 سال تک 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز غار حرا سے ہوا اور یہ ہوتے ہوتے 23 سال میں مکمل قرآن مجید آپ پر نازل ہوا۔ اور پھر آپ نے آخری سال 23ویں سال یعنی ہجرت کے 11ویں سال آپ جب حج فرما رہے تھے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، سامنے 1,40,000 صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے، ان تمام صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دی۔ آپ نے یہ شہادت کیوں حاصل کی؟ اس لیے حاصل کی کہ آپ پر یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کی گواہی آپ نے اس لیے حاصل کی کہ کیا میں تم کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں جن تک میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، جو گواہی دے رہے ہیں، اب ان کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب قیامت تک یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں کے اوپر رکھ رہا ہوں۔ اب یہ امت اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ میں آخری رسول، آخری نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی، یہ ذمہ داری میں آج امت کے کاندھوں پر رکھ رہا ہوں۔ اب یہ قیامت تک یہ کام امت کرے گی۔ یہ کام بہت بڑی ذمہ داری کا کام، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ہم کو، آپ کو، قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم اسی طرح امت وسط بنائے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم سارے انسانوں پر حق کے گواہ ہو، سارے انسانوں پر تم حق کے گواہ ہو۔ جس طرح رسول تم پر حق کے گواہ ہوئے، اسی طرح تم سارے انسانوں پر حق کے گواہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت آئی ہے
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ 286 آیات ہیں۔ 286 آیات کے درمیان میں 143ویں آیت ہے، یہ بالکل اس سورے کے درمیان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، تم سارے انسانوں پر حق کے گواہ ہو جس طرح رسول تم پر حق کے گواہ ہے۔ یہ ذمہ داری ہر ایک کے اوپر ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کا سوال کریں گے، ہر ایک سے یہ پوچھیں گے۔ جس طرح رسول سے پوچھیں گے اسی طرح ہم سے بھی پوچھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اچانک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سنوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے آیت نمبر 41 پر جب آپ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک الآن، اے عبداللہ بن مسعود رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رک کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کیا آیت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک کر آپ اپنے آنکھوں سے آنسو جاری تھے؟ وہ آیت تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ دینے والا کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے ہم کھڑا کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ رسولوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر رسول کو یہ ذمہ داری دے کر ہم بھیجے ہیں کہ ہمارا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو خوشخبری دی جائے۔ اس لیے دی جائے کل قیامت کے روز جب ہم حساب لیں گے تو کوئی انسان ہمارے سامنے یہ نہ کہے کہ آپ کی مرضی ہم کو معلوم نہیں تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ ان کے بھیجے جانے کے بعد کسی انسان کے پاس اللہ کے مقابلے میں یہ حجت باقی نہ رہے کہ میں تیرے پیغام سے واقف نہیں تھا۔ یہ ذمہ داری ہے۔